الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، ابتدائے ہجرت میں یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ ربیع الاول میں پہنچے تھے اور اگلے سال محرم کا مہینہ آنے کے وقت محرم کا یہ روزہ مسلمانوں پر فرض تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور ارد گرد کی بستیوں میں اعلان کروایا کہ جس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے وہ باقی دن روزہ رکھے کیونکہ آج عاشورہ کا دن ہے، اور جس نے کچھ کھا لیا ہے وہ بھی آج روزہ رکھے کیونکہ آج عاشورہ کا دن ہے. اور اس کے بعد سن 2 ہجری میں یعنی اگلے سال جب رمضان فرض ہوا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ثابت ہو گئی، اور پھر یہ سلسلہ عاشورہ کا چلتا رہا. سن 11 ہجری میں یعنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، کیونکہ محرم کا مہینہ اس کے بعد سفر سے ربیع الاول کا مہینہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. پھر 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور کہا جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فلم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، انہوں نے فرمایا صوم التاسع والعاشر وخالف اليہود، 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. اور چونکہ یہ 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ہی روایت کیا ہے اور انہوں نے ہی فتویٰ دیا ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھو، اس کا مطلب کہ فرمان نبی کا مطلب یہ تھا کہ اگلے سال سے 2 دن روزہ رکھا جائے گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. اس سال عاشورہ کا دن یعنی 10 تاریخ آج ہے اور کل 9 تاریخ تھی، اس لیے قاعدے کے اعتبار سے 9 اور 10 جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھنا چاہیے ہم کو، اور ہم لوگوں نے رکھا بھی ہے. لیکن بعض لوگوں کو بعض وسوسوں یا بعض شبہات کی بنا پر یہ وہم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن عاشورہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ بات کسی بھی اعتبار سے، نہ تو روایت کے اعتبار سے، نہ درایت کے اعتبار سے، نہ عقل کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ،
جمعہ کے دن کوئی آدمی اکیلا روزہ نہ رکھے الا کہ اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھے. اور ہم نے جمعرات کو جمعہ کے ساتھ جب ملایا تو اس حکم پر، اس حدیث پر پورا عمل ہوا، اس لیے کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا. دوسری بات، صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام ولا تخصوا ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي. خاص کر جمعہ کے دن روزہ مت رکھو اور خاص کر جمعہ کی رات میں شب داری مت کرو. تو جمعہ کی خصوصیت کے ناطے اگر کوئی آدمی جمعہ کو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو منع کیا گیا ہے. ہم نے جمعہ کا جو روزہ رکھا وہ عاشورہ کی وجہ سے رکھا ہے، جمعہ کی تخصیص کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھا. تیسری بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا جاتا. یہ قلت فہم یا معاملے کو الٹا کر دینے کی دلیل ہے، کیونکہ جو عید کا دن ہوتا ہے اس میں نفل اور فرض کوئی روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا. عید کے دن نہ نفلی روزہ جائز ہے نہ فرض روزہ، کوئی بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اسی لیے عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا. البتہ جمعہ کا یہ جو دن ہے یہ عید کا دن اس معنی کرتے ہیں کہ وہ ہفتے کی عید قرار دی گئی ہے جسے چھوٹی عید کہا جاتا ہے، اور اس دن عید کی وجہ سے روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے. بہرحال یہ تاریخ اسلامی شریعت میں اسی دن سے لائق احترام ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. محرم کا یہ مہینہ اسی دن سے عزت اور احترام والا مہینہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد 12 مہینے بنائے سال کے، اسی دن سے یہ لائق احترام مہینہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اسی تاریخ میں فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا. یہ واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک عجیب تاثر پیدا کرتا ہے دل پر. اب ذرا غور کیجیے، مصر میں فرعون کی حکومت ہے، موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو مجھے لے جانے دو، مگر چونکہ اس نے ان کو غلام اور مظلوم بنا کے رکھا ہے اس لیے مصر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دیا تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے. اب آگے بحر کلثوم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ اب آگے دریا جا نہیں سکتے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے مڑ نہیں سکتے، تو عجیب حیرانی کے شکار ہوئے اور کہا انا لمدرکون، اب تو دھر لیے جائیں گے، اب تو پکڑ لیے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی، پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر کہاں جاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کا کمال یہ ہے، کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا، سمندر میں اپنا عصا لاٹھی مارا اور سمندر نے راستہ بنا دیا، دو طرف پانی رک گیا اور موسیٰ علیہ السلام بڑی سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئے. پیچھے فرعون کا لشکر بھی آیا اور وہ بھی دریا میں گھس گیا، لیکن جب دریا کے بیچ میں پہنچا تو دریا نے اپنا کام چالو کر دیا اور فرعون اور اس کے سارے لشکر کو ڈبو دیا. وہی دریا جو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا سبب بن رہا تھا، وہی دریا فرعون اور اس کے ظلم کو رہتی انسانیت تک کے لیے اسی دریا میں ڈبونے کا سبب بن گیا. آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ دریا اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتا ہے
اور وہی دریا اللہ کے حکم سے دوسروں کو غرقاب کر دیتا ہے۔ کیا اللہ کی قدرت اور اللہ کے قہر پر آپ کو اعتماد کبھی ہوا اس درجے کا؟ کبھی آپ کے دل میں یہ توکل بیٹھا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کر سکتا؟ آپ کے پاس فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، اس در پہ چلو، اس در پہ چلو، اس ٹھکانے پہ چلو، مگر کبھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا؟ ذرا سوچئے گا میرے دوستو۔ بہرحال بات تھوڑا آگے بڑھی۔ پھر 61 ہجری میں نواسہ رسول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمن و جبرن اور ناجائز طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ پہلا ناجائز قتل نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ اہمیت والا قتل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے، جسے مجوسی فیروز نے محراب پر نماز پڑھاتے ہوئے حالت فجر میں خنجر سے حملہ کیا تھا۔ یہ قتل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے زیادہ سنگین نہیں ہے، جنہیں ان کے گھر میں بند کر کے مصحف کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو جان سے مار دیا گیا، اس قتل سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ حسین کا قتل خود ان کے باپ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ ان کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے حالت نماز میں ابن الملجم نے اپنی تلواروں سے قتل کر دیا تھا۔ تو یہ قتل اسلامی تاریخ کے ان شہادتوں سے زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن ہے ایک اہم واقعہ، ہے ایک اہم شہادت۔ مگر آپ سن لو، خاندان نبوت کے دیگر جو افراد ہیں، آل بیت نبوت کی جو دوسری بزرگ ہستیاں ہیں، انہوں نے اسلام سے پہلے یعنی اسلامی جہاد جب قائم ہوا تو دشمنوں سے جنگ کرنے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت کے دوسرے شہسواروں نے داد شجاعت دے کر دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے، یا پھر اسی راہ میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں پلے بڑھے، اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کے زیر سایہ پروان چڑھے، جہاد میں قربانی دینے میں ظاہر ہے کہ ان کو وہ درجہ نہیں حاصل ہوا جو ان کے گزرے ہوئے سلف، ان کے آبا اور اجداد کو حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، ان کے درجے کو بھی بلند کیا جائے۔ ان کی رفعت درجات کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں کربلا پہنچایا، اور کربلا کی زمین پر مظلومانہ ان کو شہادت دی گئی۔ یہ ظلم جو ان پر کیا گیا، یہ ناجائز طریقے سے جو ان کا خون بہایا گیا، اللہ کے ہاں ان کے درجات کو بلند کرنے کا سبب ہے، اسی لیے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مگر اس واقعے کا جو اثر امت پر مرتب ہوا، اس واقعے کا جو نتیجہ امت پر نکلا، وہ انتہائی تلخ اور انتہائی زیادہ زہرناک نکلا۔ وجہ اس کی یہ ہے، سنو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں سے شانتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ خانہ کعبہ میں موجود تھے، مگر کوفہ سے رافضیوں نے، شیعوں نے پے در پے خطوط لکھے ہزاروں کی تعداد میں کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارے اوپر کسی امام اور خلیفہ کی بیعت نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جتنے بہی خواہ ہیں خاندان نبوت کے، فرزدق سے لے کر کے حارث بن ہشام سے ہوتے ہوئے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس تک،
سب نے حسین کو منع کیا اور کہا کہ آپ مکہ سے مت نکلیے، مگر اللہ کی تقدیر کو کون ڈال سکتا ہے؟ وہ گئے اور کوفہ پہنچے، مگر ان ظالموں نے ساتھ چھوڑ دیا، ان کوفیوں نے غداری کیا، بدعہدی کیا، ان شیعوں نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے بلا کر کے اور دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان جرم کرتا ہے تو جرم کرنے کے بعد نفس اس کا ملامت کرتا ہے، اسے کچو کے لگاتا ہے، یار بہت غلط کام کر دیا۔ اب اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تب سے یہ لوگ چیخ رہے ہیں ہم نے حسین کو قتل نہیں کیا، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، ہم نے حسین کو قتل نہیں کیا۔ اور عجیب لطیفہ ہے یہ، شیعوں کے ہاں 12 امام ہیں، یہ 12 امام اللہ کے درجے میں ہوا کرتے ہیں، یہ عالم الغیب ہوتے ہیں، ما کان اور ما یکون کا علم رکھتے ہیں، کائنات کا کوئی ذرہ ان کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں ہے، اور یہ جو چاہتے ہیں وہی دنیا میں برپا ہوتا ہے۔ یہ حاضر و ناظر سب ہوتے ہیں یہ 12 امام، علی سے شروع کر کے اور پھر ان کے امام غائب محمد بن حسن عسکری تک جو دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ اتنی غبی اور کند ذہن قوم ہے کہ آج تک محمد بن حسن عسکری کا سامرہ کے غار پر بیٹھ کر انتظار کرتی ہے کہ وہ نکلیں گے اور امام غائب آئیں گے اور پھر سنیوں کو قتل کر کے شیعوں کی حکومت قائم کریں گے۔ وہ پیدا ہی نہیں ہوا کبھی، حسن عسکری لاولد مرے تھے، مگر مفروضہ طور پر محمد بن عسکری کو غار میں غائب کیا گیا۔ اور اس کے بعد 1979 عیسوی میں جب ایران میں رافضی حکومت قائم کی گئی تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ امام غائب ہے، حکومت کیسے کی جائے، حکومت کون کرے گا؟ تو اس کے لیے ایک نیا قانون تراشا گیا جس کا نام ہے ولایت الفقیہ۔ ولایت الفقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس غائب ہونے والے امام محمد بن عسکری کی نیابت کرتے ہوئے ایک آدمی خلیفہ اور امام بنے گا، اور جب تک وہ آتا نہیں تب تک یہ حکومت کرے گا۔ اور وہ جگہ لیا تھا خمینی علیہ من اللہ ما یستحق نے، اور پھر اس کے بعد اس کی نیابت کا سلسلہ چلا۔ اگر آپ چاہیں تو خمینی کی حکومت اسلامیہ دیکھیں، یہ بہت عام سی کتاب ہے جو موجود ہے، اور اس میں اس ناجائز فکرے کو جس طرح سے پڑھایا گیا ہے وہ بہت المناک باب ہے، وہ میں ادھر داخل نہیں ہونا چاہتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسین کی مرضی کے بغیر جب پتہ نہیں ہل سکتا کائنات کا، سورج نہیں نکل سکتا، چاند نہیں نکل سکتا، بارش نہیں ہو سکتی، تو حسین رب ہے، اس کو کیسے قتل کر دیا کسی نے؟ بھائی اللہ کو بھی کوئی مارتا، یہ تو عیسائیوں والی بات ہوگی، نصارہ والی بات ہوگی کہ ان کے رب نے یہودیوں نے سولی دے دیا، اور رب بھی ہے اور سولی دے کے چل رہا ہے، وہ کیسا بے بس اور مجبور رب ہے۔ تو یہی حال ان کا بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد وہیں سے لوگوں نے چلانا شروع کیا، ہائے حسین ہائے حسین، ہم نے نہیں مارا، ہم نے حسین کو نہیں مارا، مگر تاریخ اس بات کو جھٹلاتے ہوئے آج تک آ رہی ہے۔ کوئی ایک بھی شہادت دنیا نے پیش نہیں کی آج تک کہ یزید نے حسین کو قتل کیا ہے، کسی ایک بھی شہادت دنیا پیش نہیں کر سکی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سنو، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلے تھے کوفہ آنے کے لیے۔ آپ عالم اسلام کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھیے، ابھی بھی دیکھیے، مکہ سے کوفہ کے راستے میں کربلا کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ مکہ سے کوفہ جانے والا انسان کربلا نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ کوفہ سے دمشق کا راستہ دیکھیں تو کوفہ سے 200 کلومیٹر کے اوپر آپ کو ایک شہر دکھائی دے گا جس کا نام ہے کربلا۔ یہ حسین جب مکہ سے کوفہ آ رہے تھے، کوفیوں نے بلایا تھا، تو کربلا جانے کی ضرورت کہاں سے پیش آ گئی حسین کو؟ بھائی کیوں گئے تھے کربلا؟ وہ اس لیے کربلا گئے تھے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کے سامنے جو 3 شرطیں رکھی تھی اس کو منظور کر لیا گیا تھا، معاملہ طے پا گیا تھا۔ یزید کے لشکر اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ طے ہو گیا تھا، اور اس بات کو سنی اور شیعی
تمام تاریخوں نے ذکر کیا ہے، اور ہماری سنیوں کی تاریخ میں یہ بات بسند صحیح ثابت ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں جو ایک شیعہ مورخ ہے اس نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، اور بھی دیگر شیعہ مورخوں نے ذکر کیا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس چلے جانے دو، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو، یا پھر مجھے دمشق یزید کے پاس چلے جانے دو۔ یہ بات جب رکھی انہوں نے تو عمر بن سعد نے اپنے لشکریوں کو جمع کر کے روک دیا اور خود جا کر کے گورنر ہاؤس یعنی عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ باتیں رکھی۔ عام طور سے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے یہ شرطیں نہیں مانی، مگر بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ بات طے ہو گئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 فوجیوں کی حفاظت میں لے کر پورے 72 اور 73 آدمیوں کے قافلے کو دمشق کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ یہ بات ہو چکی ہے، لشکر جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ 200 کلومیٹر ایک دن میں گھوڑ سوار طے کر سکتے ہیں تقریباً۔ رات ہوئی تو پڑاؤ ڈالا گیا کربلا میں۔ مشکل یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان غداروں، ان شیعوں، ان رافضیوں کے قتل کا محضر پڑا ہوا، پروان نامہ ان کے پاس ہے۔ کیا وہ جو خطوط لکھ کے دیا تھا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کی بوریاں حسین کے پاس محفوظ ہیں۔ اگر یہ دمشق خلیفہ وقت کے پاس یہ بوریاں پہنچتی ہیں، یہ خط کھولا جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی غدار زندہ باقی بچے گا؟ کسی غدار کو مزید زندہ رہنے دیا جائے گا؟ اب یہ ٹینشن گھیر رہی ہے شیعہ کوفہ کو، خط لکھ کر بلانے والے غداروں کو، ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، کیا کریں بیچارے؟ اس لیے پیچھا کیا، آگے آگے لشکر، پیچھے پیچھے فوجی حفاظت والے، پھر ان کے پیچھے یہ بلوائی ہیں۔ رات کی تاریکی میں ان بلوائیوں نے، ان غداروں نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے خیمے اور حفاظت کرنے والے فوجیوں دونوں کے خیمے میں ایک ساتھ آگ لگائی۔ حسین نے سمجھا کہ فوج نے ہمارے ساتھ غداری کیا ہے، فوجیوں نے سمجھا کہ حسین نے ہمارے ساتھ غداری کیا ہے۔ آگ کیوں لگائی گئی؟ لڑائی تو ہوتی ہے، دن میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، مگر آگ کیوں لگائی گئی؟ آگ اس لیے لگائی گئی تھی کہ وہ جو قتل کی دستاویز ہے نا، وہ جو غداری کا وثیقہ ہے، اسے آگ کے حوالے کیا جا سکے۔ میرے دوستوں، بات میں جہاں تک پہنچانا چاہ رہا تھا وہاں پہنچ نہیں سکا، بات دوسری طرف نکل گئی۔ لیکن آپ سن لیں کہ ابھی یہ جو تازیہ ڈھول اور تاشے کا سلسلہ آپ کو دکھائی دے گا، اس کی ابتدا 363 ہجری میں معز الدین فاطمی اور باطنی خلیفہ نے مصر میں شروع کیا تھا، ابتدا وہیں سے ہوئی۔ اس کے بعد 396 ہجری میں اس کو مزید بڑھاوا دیا گیا اور مصر کے رافضیوں نے اسے عمومی طور پر سوگ کا دن، غم کا دن منایا، اور بادشاہ بھی چونکہ باطنی اور رافضی تھا اس لیے ان کا ساتھ دیا اس میں، اور یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ پھر بعد کی صدیوں میں آ کر تقریباً 6 صدی ہجری میں حسین علیہ السلام کی شبیہ اور ان کے مقبرے کی شکل بنا کر کے اس کو بازاروں، چوراہوں، سڑکوں اور گلیوں میں گھمایا گیا۔ یہ ہے تعزیہ کی تاریخ۔ اور ہندوستان میں 14ویں صدی عیسوی میں تقریباً 801 ہجری میں تیمور لنگ نے اس کی ابتدا کی تھی۔ تیمور لنگ یہ ترکی اور چین تھا، یہ ہر سال 10 محرم کو عراق جاتا تھا یہ جشن منانے کے لیے، لیکن جب تھک گیا تو کہا کہ بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے، لاؤ اس قبر کا نقشہ یہیں تیار کرتے ہیں لکڑی اور بانس سے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے تعزیہ کی ابتدا ہوئی 801 ہجری میں، یعنی
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 790 سال بعد اب جو عمل اتنے دنوں کے بعد دین میں داخل کیا جائے اسے دین کہا جا سکتا ہے کیا؟ اسے دین کا نام دیا جا سکتا ہے کیا؟ اصل میں باتیں بہت ہیں عرض کرنے کی، لیکن وقت میرا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔